إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، اپنے ہفتہ وار لیکچر کے ساتھ میں حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا ہفتہ وار لیکچر مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے پھیلائے ہوئے فتنے کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلف صالحین اور اہل حدیث کے خلاف مختلف قسم کی غلط باتیں پھیلاتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سارے اشکالات کے ازالے کے لیے ہم ہفتہ وار لیکچر دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار لوگ الحمدللہ وہ ای میل پہ، میسیجز پہ، وہ فیس بک پہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کے عقائد الحمدللہ وہ درست ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے خصوصاً ان کے دلوں میں جو اشکالات اور جو وساوس مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے ڈالے تھے وہ بحمدللہ ختم ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ علی اگر آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو ہدایت دے دے، صرف ایک بندے کو، تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس دور کی سب سے زیادہ لگژری سواری ہوتی تھی، گویا آج کی پجارو سمجھ لیں، پراڈو سمجھ لیں، تو ایک نہیں بہت ساری پراڈو اور بہت ساری پجارو اور بہت ساری لگژری گاڑیاں، ان سے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے۔ تو الحمدللہ لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اس معاملے کی وجہ سے کسی دنیاوی مفاد یا مال و دولت کا طمع نہیں ہے، نہ ہم نے اپنی ذات کے لیے کبھی لوگوں سے کچھ مانگا ہے۔ اگر کچھ کیا ہے تو محض لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے، دنیاوی مفاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روٹی دے رہا ہے، وہ بھی ہمیں اسی دین کی وجہ سے ملتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن خاص یہ جو لیکچرز ہیں مرزا محمد علی انجینئر صاحب یا دیگر لوگوں سوشل میڈیا پہ جو رہنمائی ہے، اس حوالے سے ہم لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے، نہ ہمیں اس حوالے سے کوئی طمع ہے۔ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی خوشی اور اطمینان کا سبب ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ تبارک و تعالی روز آخرت بھی اس معاملے کو ہمارے لیے باعث اجر اور باعث نجات بنائے گا۔ تو بہرحال لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت پا رہے ہیں، تو اسی سلسلے کو ہم الحمدللہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ تو مرزا محمد علی انجینئر صاحب جو لیکچرز دیتے ہیں ان پر ہم تبصرہ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کس طرح گمراہ کر رہے ہیں، یا کہاں کہاں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہاں کہاں خیانت سے کام لے رہے ہیں، کہاں کہاں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ وہ چونکہ لوگوں کو کہتے ہیں، دوسرے تمام علماء کو کہتے ہیں یہ علماء کرائم ہیں، یہ یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں، علماء یہود کا، اور یہ لوگ خیانت کرتے ہیں، یہ چوری کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر ان کے بارے میں بھی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ وہ جو جھوٹ بولتے ہیں صحابہ کرام کو، سلف صالحین کو اور اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے، وہ جھوٹ بھی ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان کی تحریفات، ان کی ہیرا پھیری لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ان کا لیکچر نمبر 14 جو ابھی آیا ہے، اس میں انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جن کا رد کرنا لازمی ہے، یہ جن کی حقیقت بتانا لوگوں کو لازمی ہے۔ پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں
کہ علماء کی غیر ادبی گالیاں اتنی موٹی ہیں کہ میں وہ بتا ہی نہیں سکتا۔ یوٹیوب سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو علماء کا پورا کریکٹر بتا دے گا۔ اتنی موٹی گالیاں دیتے ہیں کہ عام بازاری بھی نہیں اتنی موٹی گالیاں نکالتے، اور غیر ادبی گالیاں تو اتنی موٹی ہیں کہ وہ میں نکال ہی نہیں سکتا۔ وہ آپ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو علماء کا پورا کریکٹر بتا دے گا کہ اتنی موٹی گالیاں نکالتے ہیں جو عام بازاری لوگ بھی نہیں نکالتے۔ تو مرزا صاحب، ہم نے کچھ ماہ پہلے فیس بک پہ ایک کلپ بنا کر شیئر کیا تھا، جس کا اوپر عنوان یہ دیا تھا کہ مرزا صاحب کی ادبی اور مہذب گالیوں کا نیا ورژن، اور پھر اس ویڈیو پہ ہم نے جو کیپشن لگایا تھا وہ تھا کہ میں گالی نہیں دیتا۔ جس طرح مولانا خادم رضوی صاحب کہتے ہیں کہ میں گالی نہیں دیتا، لوگوں نے یہ سازش کی ہے میرے خلاف، جھوٹ بولتے ہیں کہ میں گالیاں دیتا ہوں، بالکل اسی طرح مرزا محمد علی انجینئر صاحب بھی گالیاں بھی دیتے ہیں، طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، اور غیر پارلیمانی زبان بھی بولتے ہیں۔ یہ ہم انشاءاللہ ان کا کلپ بھی لگائیں گے۔ انہوں نے ابھی اقرار کیا ہے کہ میں پہلے غیر پارلیمانی زبان بولتا رہا ہوں اور اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ پارلیمانی زبان میں بات کروں۔ وہ پرانی ویڈیوز ہیں، وہ تو چڑھی ہوئی ہیں، اب ہم ذرا احتیاط کرتے ہیں کہ پارلیمانی زبان میں ہی گفتگو کی جائے۔ یہ ان کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ وہ پہلے غیر پارلیمانی گفتگو کرتے رہے ہیں۔ غیر پارلیمانی گفتگو کا اردو ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی غیر مہذب گفتگو ہے۔ میں لنک انشاءاللہ وہ ڈسکرپشن میں دوں گا، تو آپ احباب وہ فیس بک ویڈیو دیکھیے گا۔ وہ یوٹیوب پہ اس لیے نہیں چڑھائی تھی کہ یوٹیوب پہ پھر یہ لوگ کاپی رائٹ کلیم کرتے ہیں، یوٹیوب کی منت سماجت کرتے ہیں، جس طرح پہلے انہوں نے کاپی رائٹ کلیم کر کے ہمارا ایک چینل بند کروایا تھا اہل سنت پاکستان کے نام سے، جو تھا ہمارا پہلا پرانا چینل۔ تو اس لیے یوٹیوب پہ نہیں ڈالی، تو سوشل میڈیا زندہ باد، سوشل میڈیا فیس بک، اس پہ ہم نے اس کو اپلوڈ کیا ہے۔ تو وہ احباب جو مرزا صاحب کا اصلی چہرہ ابھی بھی نہیں دیکھ پائے، وہ اس ویڈیو کو خصوصی طور پر ضرور دیکھیں کہ مرزا صاحب کون سی گالیاں نہیں دیتے۔ علماء کرام کو، علماء کرام مجرم علماء اور یہود کا کردار ادا کرنے والے علماء اور کتے کی طرح ہانپنے والے علماء اور پتہ نہیں کیا کیا مرزا صاحب نے کہا ہے۔ علماء یہود کا کردار ہے ان علماء کا۔ ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی گالی نہیں دیتا اور میں کوئی سخت بات بھی نہیں کرتا۔ میں نے ابھی تک یوٹیوب کی دنیا میں اپنے سے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں دیکھا۔ حالانکہ وہ تو اتنی گندی بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں آن دی ریکارڈ وہ بات اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتے۔ وہ بھی آپ سن لیجئے گا، اور وہ بات موجودہ دور کے علماء کے بارے میں نہیں کی، انہوں نے سلف صالحین کے بارے میں کی ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں اتنی گندی بات ہے، اللہ میری توبہ۔ تو پھر ہم کہیں گے کہ ایسے سلف کے ختنے چیک کرنے چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ تو میں تو پھر وہ ایک مہذب الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ایسے سلف کے پھر خطرے چیک کرنے چاہیے۔ اور وہ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ علماء کو گالی نہ دو، علمی اختلاف کرو۔ انہوں نے ایک کلپ بھی بنایا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ گالیاں نہ دو علماء کو، ان سے علمی اختلاف کرو۔ اس کلپ میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا معلوم ہو جائے گا کہ گالیاں کون دیتا ہے علماء کو اور علمی اختلاف کون کرتا ہے۔ کیا مرزا صاحب اپنے اس دعوے پر قائم ہیں کہ میں علمی اختلاف کرتا ہوں اور میں گالیاں نہیں دیتا ہوں اور میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا ہوں جو بازاری لوگ استعمال کرتے ہیں؟ جتنی بدتمیزی انہوں نے کی ہے شاید ہی غلام محمد قادیانی کے بعد کسی نے کی ہو۔ کچھ بریلوی علماء نے بھی ایسی بد تہذیبی کی ہے، تو مرزا صاحب بھی پیچھے نہیں رہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک شعر بنانے کی کوشش کی، یہ کہتے ہیں کہ عید کا گفٹ دیتے ہیں آپ کو۔ عید کا گفٹ کیا ہے؟ ایک شعر بنایا ہے۔ دیکھیں، کوئی بندہ بھی غلطی کر سکتا ہے، اس بات پہ کوئی تان نہیں ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور کسی کی اردو کمزور ہو سکتی، کسی کی عربی بھی کمزور ہو سکتی ہے، لیکن ایک شخص یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو کہ مجھے عربی نہیں آتی، وہ کہتا ہو کہ مجھے ساری عربی آتی ہے، تو ظاہر ہے اس کو بتانا پڑے گا کہ حضرت صاحب یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو عربی ایسے آتی ہے۔ تو ہم ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا دعویٰ بہت بڑا ہے کہ مجھے جناب ساری عربی آتی ہے، قرآن کریم کا سارا ترجمہ میں صحیح کرتا ہوں۔
پھر ہم ان کو ان کی اصلیت دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو. تو شعر کے حوالے سے اتنا بے ڈھنگا شعر ہے اور بے تکا شعر انہوں نے بنایا ہے کہ اگر آپ کسی عام شخص کے سامنے بھی وہ پڑھیں نا تو وہ ہنس ہنس کے بیچارہ دوہرا ہو جائے کہ اتنا بڑا انٹرنیشنل سپیکر ہونے کا دعوے دار شخص ہے اور شعر کیسا بنا رہا ہے. اور اس شعر پر ہم کبھی بھی تان نہ کرتے اگر انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر تان نہ کی ہوتی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے 2-3 اشعار پر انہوں نے بڑی سخت تان کی ہے. ایک پہ تو ہم لیکچر بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں, کلپ ہم نے بنایا تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے علم و عقل کا دشمن کہا تھا, علم و عقل کا دشمن. وہ شعر کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو وہ انشاءاللہ ہم اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیں گے, تو اب آپ دیکھ سکیں گے کہ مرزا صاحب نے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر تان کی ہے اور شعر کو علم و عقل کا دشمن قرار دیا ہے, تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہی نہیں سمجھ سکے کہ بے خطر کود پڑا یہ ایک محاورہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خودکشی کرنے کی کوشش کی معاذ اللہ. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بدھو سمجھا انہوں نے. اس کے بعد پھر دوسرا شعر جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا, مرزا صاحب نے اس شعر کو اس طرح پڑھا, ہو آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. پہلے تو ان کو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ مرزا صاحب شعر تو صحیح یاد کر لیتے آپ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو شعر کہا تھا وہ اس طرح تھا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا, آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. مرزا صاحب نے اس شعر پر بھی اعتراض کیا, کہتے ہیں یہ شعر بالکل غلط ہے اور جتنے جاہل جہالتیں مار رہے ہیں اس شعر کی وجہ سے مار رہے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو کہتے ہیں کہ شعر یوں ہونا چاہیے تھا کہ چونکہ آج نہیں ہو سکتا ابراہیم سا ایماں پیدا لہٰذا آگ نہیں کر سکتی انداز گلستان پیدا. مرزا صاحب کہنا یہ چاہتے تھے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو تو پتہ ہی نہیں, انہوں نے ایسی جہالت سے یہ شعر غلط کہہ دیا, کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ جو ہے انداز گلستان پیدا کرے. وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی, اب تو قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا. حالانکہ بطور محاورہ ہے, یہ تو تلمیح اسے کہتے ہیں, تلمیح اردو میں, عربی کا لفظ ہے ویسے تو, اشارہ کرنا. تو یہ اردو ادب میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے جو شاعری سے تعلق رکھتے ہیں یا جو لوگ اردو نثر سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بھی پتہ ہوگا تلمیح کیا ہوتی. اشارہ کرنا کسی واقعے کی طرف وہ بطور محاورہ ہوتا ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی استقامت جو تھی اور ان کے اندر جو جذبہ ایمانی تھا اگر آج بھی مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو مسلمانوں کی اسی طرح اللہ مدد فرما سکتا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے مدد فرمائی آگ سے بچا کر, تو مسلمانوں کو بھی آفتوں اور مصیبتوں سے اور دشمنوں سے بچا سکتا ہے. یہی مراد تھی اور سارے مسلمان یہی سمجھتے ہیں. مرزا صاحب کی عقل میں یہ بات نہیں سمائی اور انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کر دی اور کہا کہ یہ دیکھو ایسے شعر کہتے رہے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں آگ میں چھلانگیں اس لیے لگاتے ہیں, پاگل لوگ جو ہیں یا گمراہ لوگ جو ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اقبال کا یہ شعر پڑھ رکھا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ تو قرآن کو بھی غلط استعمال کر لیتے ہیں. مرزا صاحب قرآن سے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت ثابت کرنے کے درپے ہیں, تو آپ قرآن کو بھی غلط کہہ دیں گے, اس کا الزام قرآن پہ دے دیں گے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قصور ہے؟ اگر بالفرض کسی نے کوئی حماقت کی بھی ہو تو اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قصور ہے؟ فرضی باتیں بنا کے ایسے ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور شعراء اسلام کی توہین کرنا آپ نے اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تو دیکھو جی ایک ایسا شعر علامہ اقبال نے کہا غلط شعر ہے. حالانکہ یہ ایک انہوں نے بطور محاورہ کہا تھا, جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں کی مدد آج بھی ہو سکتی. تو بدر و احد اور دیگر معرکوں میں مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی. اس کے بعد بھی ہر دور میں جو مسلمان ائمہ تھے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی. بڑے بڑے حیرت انگیز واقعات ہیں جو خلاف روٹین ہیں, روٹین میں وہ واقعات نہیں ہوتے. تو یہی مطلب ہے انداز گلستان پیدا کرنا. جس طرح آگ کا کام جلانا ہے اور وہ جلا نہیں رہی تو اس کا مطلب ہے کہ خلاف فطرت کام ہو رہا ہے. تو بہت سے مواقع پر صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین
ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ ان کی غیبی مدد کی اور اس انداز سے مدد کی کہ عقلیں حیران ہو گئیں۔ ابھی حالیہ واقعہ رمضان سے پہلے جھنگ کے علاقے میں ایک واقعہ رونما ہوا، سوشل میڈیا پہ بھی اس کا چرچا رہا۔ ایک اہل حدیث عالم تھے اس علاقے میں، قاری عبدالحنان صاحب غالباً ان کا نام تھا۔ تو وہاں ان کی کوئی بات کسی دربار کے حوالے سے ہوئی، تو دربار کے جو گدی نشین تھے، جو ماننے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہاں جو بابے کی چادر اٹھائے گا تو اس کے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، یا جو دربار کا کوئی نقصان کرے گا تو اس کا یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے باتوں میں بات ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس دربار کی جو چادر ہے نا اس کو آگ لگاؤں گا۔ تمہارے بقول اگر بابا جی بندے کو پکڑ لیتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، تو میں تمہارے سامنے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی یا میں مر جاؤں گا، میرا نقصان ہو جائے گا۔ اگر آگ لگ گئی اس چادر کو جو بابے کی قبر پہ پڑی ہوئی ہے، اگر آگ لگ کر یہ چادر جل گئی تو تم مان لینا کہ بابا کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال معاملہ آگے تک نکل گیا، تو ایک دن وقت طے ہو گیا جی آپ نے چادر کو آگ لگانی۔ وہ قاری صاحب جو اہل حدیث عالم تھے وہ میدان میں چلے گئے کہ چلیں میں آگ لگاتا ہوں۔ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ میں ماچس جلاؤں گا اور آگ لگا دوں گا۔ وہاں میدان میں جا کر انہوں نے چادر کو درمیان میں رکھ کر، وہاں اہل حدیث ناپید تھے، قاری صاحب اکیلے ہی ہے، شاید کوئی ایک آدھ اور ہوگا دیگر دور دراز کوئی علاقے میں، قریب کوئی اہل حدیث نہیں تھا۔ تو انہوں نے قاری صاحب کو چادر سے کافی دور کھڑا کر دیا، غالباً 40 یا 70 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا کیا اور کہا کہ آپ آگ لگاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بھی میں اس کو کیسے آگ لگاؤں۔ اب وہ ماچس جلا کر اگر تیلی کو پھینکیں بھی تو کتنی دور تک چلی جائے گی، اور اگر وہاں چلی بھی جائے کوئی چیز تو آگ ہی بجھ جائے گی وہاں جاتے جاتے۔ تو بہرحال وہاں قاری صاحب بہت پریشان ہو گئے کہ یہ سارے لوگ ایک طرف ہو گئے ہیں، اور پھر معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ اگر ابھی میں پیچھے ہٹتا ہوں اس معاملے سے تو یہ میری بدنامی کا سبب ہوگا اور مسلک اہل حدیث کو بدنام کریں گے، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ چادر کو آگ لگانے کا جو معاملہ تھا وہ تو دستی طور پر آگ لگانا تھا نہ کہ اتنی دور کھڑے ہو کر۔ بہرحال وہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی۔ پہلے تو وہ پیر صاحب کے جو مرید تھے انہوں نے دعا کی اپنے پیر سے کہ میرے پیر تو میری عزت رکھنا، اس چادر کو آگ نہیں لگنی چاہیے، یا اس طرح ماحول انہوں نے کریٹ کر دیا۔ تو پھر قاری صاحب نے بھی دعا کی، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی بڑے خلوص کے ساتھ کہ یا اللہ میں اکیلا ہوں تیری توحید کا پرستار اس علاقے میں، تو اگر آج میں یہاں پر یہ لوگ پروپیگنڈا منفی کر کے مجھے یہاں سے وہ مطلب بے عزت کرتے ہیں تو یہ تیرے دین کی بدنامی کا سبب بن سکتا ہے، تو مدد فرما دے۔ تو قاری صاحب کی دعا کے دوران ہی اس چادر سے دھواں نکلا جو بہت دور پڑی ہوئی ہے، جہاں قاری صاحب ماچس کی تیلی سے بھی آگ نہیں لگا سکتی، اتنی دور پڑی ہوئی ہے، تیلی کو پھینک کر بھی وہاں تک نہیں پہنچا سکتے، اتنی دور پڑی ہوئی ہے۔ بہرحال وہاں دھواں نکلا تو کچھ لوگوں نے شور کیا کہ دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آگ لگنے کی بات تھی، دھواں لگنے کی بات، ظاہر ہے جب بندہ اس طرح ہار رہا ہو تو شکست کہاں تسلیم کرتا ہے۔ تو قاری صاحب نے پھر دعا شروع کر دی، انہوں نے خلوص سے پھر دعا کی، اور اس چادر میں آگ بھڑک اٹھی، بغیر کسی تیلی لگائے کے، بغیر تیل ڈالے کے، بغیر کچھ ظاہری اسباب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ لگا دی۔ اور جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ اہل حدیث ہوئے، اہل حدیث بھی ہوئے لوگ اس موقع پر جنہوں نے آنکھ سے دیکھا ہے۔ تو یہ انداز گلستان پیدا ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ایسی چیز جو ظاہری طور پر کچھ نہیں کر سکتی، اس وقت اس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کام کروا دیتا ہے۔ تو یہ آج بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بلیم کرنے والے، ان کی شعروں کی غلطیاں نکالنے والے اور ان کے شعروں کو علم و عقل کی دشمنی قرار دینے والے، خود ان کی حالت کیا ہے کہ ایک شعر بنایا ہے کافی لوگوں نے مل کر، کہتے ہیں کہ ہم نے سب نے مل کر شعر کا دوسرا مصرع بنایا۔ پہلے ایک مصرع بنایا تھا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، حالانکہ اردو کے لحاظ سے یہ بھی غلط ہے۔ بابی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بابی کا مطلب بابوں والا، حالانکہ باب کا معنی تو دروازہ ہوتا ہے۔ ہاں بابا ہو تو اس سے کوئی اور لفظ بنے گا، بابی تو نہیں بنے گا نا۔ بابا ہو اگر
یا بابوں ہو تو بابوں والا اس کے لیے کوئی اور لفظ بولا جائے گا نا. بابی تو اردو میں نہیں بولا جائے گا نا. بابی کا مطلب تو باب والا، جس طرح لاہوری ہے لاہور والا، پاکستانی ہے پاکستان والا. تو بابی باب والا، دروازے والا اس کا معنی بنے گا. بہرحال چلو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اگلا مصرع جو سب لوگوں نے مل کر بنایا وہ ہے میں ہوں مسلم علم و کتابی. سب کا مل ملا کے نا اس کا دوسرا مصرع بھی ہم نے ڈیوائز کر لیا. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. اب کوئی شخص اردو کو جو تھوڑا سا سمجھتا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہوگا کہ شعر تو دور کی بات ہے، یہ نثر بھی نہیں. نثری اعتبار سے بھی اس میں غلطی ہے، ترکیب ہی غلط ہے. مسلم علم و کتابی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا علمی و کتابی. علمی، علم کی طرف نسبت کرنی ہے تو علمی. میں ہوں مسلم علم. اب مسلم علم نہیں ہوتا، علمی ہوتا ہے، علم والا. جس طرح آگے لکھا کہ کتابی، پھر کتاب ہی لکھ دیتے، مسلم علم و کتاب لکھ دیتے، پھر جہالت مارنی تھی اچھی طرح مارتے. تو مسلم علم و کتابی، جس طرح آپ اپنی مجلس کا نام رکھتے ہیں نا علمی و تحقیقی، علم و تحقیقی نہیں نام رکھتے، علمی و تحقیقی نام رکھتے ہیں نا، علمی اور تحقیقی. اسی طرح یہ لفظ یوں ہونا چاہیے تھا علمی اور کتابی. علمی و کتابی یہ لفظ ہونا. علم و کتابی تو کوئی محاورہ ہی نہیں، کوئی ترکیب ہی نہیں بنتی. اردو کے لحاظ سے بھی غلط ہے، عقلی لحاظ سے، منطقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ غلط ہے. تو بتانا یہ مقصد تھا. ویسے آپ نے شعر میں جہالت مار دی تھی، بہت سے لوگ مار سکتے ہیں، ہم بھی کوئی لفظ غلط بول سکتے ہیں، ہم بھی کوئی شعر غلط پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو شخص علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کو علم و عقل کا دشمن کہہ رہا ہو کہ یہ علم و عقل کی دشمنی پر مبنی یہ شعر ہیں، اس کو اپنی عقل ہے اس کو بھی تو سلامت رکھنا چاہیے نا. اس کو شعر بناتے ہوئے اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ شعر کیا بنا رہا ہے. شعر تو کجا اردو ترکیبیں ہی غلط ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر جو لوگ طعن کرتے ہیں انہیں خود اتنا نہیں پتہ کہ ہمارے سر سے کیا نکل رہا ہے اور ہم کیا بول رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اردو بھی نہیں آتی اور اردو کے ایک بہت بڑے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر طعن و تشنیع کرنے چلے ہیں. مشہوری کا سٹنٹ ہے، بس مشہور ہونا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بڑی بدعت جو صدیوں سے مسلمانوں نے ہضم کی ہوئی ہے وہ فرقہ واریت ہے. قرآن میں حکم تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لیکن انہوں نے جناب فرقہ پرستی اختیار کی، فرقہ واریت میں پڑ گئے. میرے نزدیک امت پہ سب سے بڑی بدعت جو صدیوں سے مسلمانوں نے ہضم کی ہوئی ہے وہ فرقہ واریت ہے. بھئی دیکھیں فرقہ واریت کیا ہے مرزا صاحب. فرقہ واریت کی کوئی ڈیفینیشن بھی تو ہوگی نا. نام رکھ لینا فرقہ واریت نہیں ہے، ورنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے دو گروہ خود بنائے. ایک کو مہاجر کہا، دوسرے کو انصار کہا. اور یہ کوئی علاقائی نام نہیں تھا، یہ کوئی معاشرتی نام نہیں تھا، یہ دینی اور مذہبی نام تھا. یا معاشر الانصار یا معاشر المہاجرین، او انصاریوں کی جماعت. انصاری جنہوں نے مہاجرین کی نصرت کی تھی، ایک دینی امر سر انجام دیا تھا، اسی بنا پر ان کا نام پڑ گیا. اور دوسروں کو کہا یا معاشر المہاجرین، جنہوں نے ہجرت کی تھی، ہجرت والا ایک نیک عمل کیا تھا، اس دینی اور شرعی عمل کی وجہ سے ان کا نام مہاجرین پڑ گیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے بھی ان کو مہاجرین کہا اور انصار کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آواز دیتے تھے تو مہاجرین کہہ کر، انصار کہہ کر آواز دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو کبھی بھی فرقہ واریت قرار نہیں دیا. تو اہل حدیث ہونا، اہل سنت ہونا یہ کبھی بھی فرقہ واریت نہیں رہی ہے. محدثین اہل حدیث اہل سنت اپنے آپ کو کہتے تھے. اگر یہ فرقہ واریت ہوتی تو مرزا صاحب آپ کی عقل میں آنے سے پہلے ان کی عقل میں بھی آ چکی ہوتی کہ یہ فرقہ واریت ہے. امام بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کو تو آپ بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے اصلی بزرگ ہیں. ان اصلی بزرگوں نے کیا کہا ہے اہل سنت اور اہل حدیث کے لفظوں کے بارے میں؟ خود اپنے آپ کو انہوں نے کہا ہے، اپنے اساتذہ کو کہا ہے. ایک گروہ بنایا انہوں نے. اہل الرائے کے مقابلے میں اہل الحدیث محدثین اپنے آپ کو کہا کرتے تھے. اور
روافض کے مقابلے میں اہل سنت کہا کرتے تھے، بدعتیوں کے مقابلے میں اہل سنت اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، تو آپ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے؟ یعنی آپ کو یہی نہیں پتہ فرقہ واریت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ جتنے بھی گمراہ دنیا میں آئے نا، سارے کے سارے یہی رٹ لگاتے رہے ہیں، فرقہ واریت فرقہ واریت فرقہ واریت، حالانکہ خود سب سے بڑی فرقہ واریت وہ پھیلاتے رہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں، مرزا صاحب آپ بھی پڑھیں، پڑھ کے دیکھیں، وہ بار بار یہی رٹ لگاتے ہیں، جی مسلمان فرقہ پرست ہیں، جی فرقہ واریت ہے، بٹے ہوئے ہیں، جی آؤ میری طرف آؤ، میں اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، جی یہ ایک خلافت کا نظام ہے، یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے۔ اور آج اس کو ماننے والے مردود جو قادیانی ہیں وہ بھی یہی رٹ لگاتے ہیں۔ میری خود قادیانیوں سے بڑی دیر بحث و مباحثہ رہا ہے، ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے، ان سے ٹیبل ٹاک ہوتی رہی ہے، وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں، دیکھو جی آپ بٹے ہوئے ہیں، مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سارے بٹے ہوئے ہیں، ہمارا نظام دیکھو جی ایک ہی خلیفہ ہے، اس کو ماننے والے ہماری طرف آؤ، آپ فرقہ واریت میں پڑے ہوئے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ فرقہ واریت کو سب سے زیادہ لان تان کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی دجال خود ایک فرقہ بنا یا نہیں بنا؟ اس کے ماننے والے خود ایک فرقہ ہیں یا نہیں ہیں؟ حالانکہ وہ فرقہ مسلمانوں میں بھی شامل نہیں ہے، غیر مسلم ہو گیا، پھر بھی ایک فرقہ تو ہے نا۔ اس کے بعد غلام احمد پرویز، مشہور منکر حدیث بر صغیر پاک و ہند کا غلام احمد پرویز، بار بار اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، یہی کرتا ہے جو مرزا صاحب رٹ لگاتے ہیں نا، فرقہ واریت فرقہ واریت فرقہ واریت، وہ بھی یہی کہتا تھا، فرقہ واریت فرقہ واریت فرقہ واریت۔ لیکن دیکھیں کہ خود اس کا عمل کیا فرقہ واریت والا تھا کہ نہیں؟ حدیث کا انکار الحاد ہے، بے دینی ہے، حدیث کا انکار انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ دیکھ لیں فرقہ بنا پورا، آج لوگ اس کو پوچھتے ہیں، اس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے منکرین حدیث مانتے ہیں، فرقہ بن گیا۔ حالانکہ وہ نام لیتا تھا کوئی فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، لیکن فرقہ واریت پھیلا دی اس نے۔ آج جاوید احمد غامدی صاحب انہی منکرین حدیث کے پیچھے چل رہے ہیں نا، اسی فرقے کے میں شامل ہو چکے ہیں، اگرچہ وہ نام مانیں، وہ بھی آپ کی طرح فرقہ پرستی فرقہ واریت کو لعنت کرتے رہتے ہیں، خود سب سے بڑی فرقہ واریت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو فرقہ واریت نام رکھنے کا نام نہیں ہے مرزا صاحب، اصل عمل کا نام ہے کہ عمل کیا ہے، کوئی شخص کیا کر رہا ہے، کس چیز کو رواج دے رہا ہے۔ آپ بھی اسلام میں فرقہ واریت پیدا کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے حوالے سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں، یہ نیا فرقہ آپ بنا رہے ہیں۔ اہل سنت میں تو سارے لوگ ہی صحابہ کرام کے دیوانے اور متوالے تھے، آپ نے آ کر راہ نکالی ہے نا، رافضیوں کی طرح آپ نے اہل سنت کو منتشر کرنا شروع کیا ہے، تو یہ فرقہ واریت ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر صحابہ کرام ہوں، ان کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں وساوس پیدا کرنا، یہ آپ کی فرقہ واریت ہے، پورا ایک فرقہ آپ نے کھڑا کیا ہے۔ اور یہ آپ کے لیے، اگر اللہ نے آپ کو ہدایت کی توفیق نہ دی، ہماری دعا تو یہ اللہ ہدایت دے دے، اگر آپ کو ہدایت نہ ملی اور آپ اسی طرح مر گئے تو ایک فرقہ انشاءاللہ آپ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے گا کہ اصلی فرقہ واریت کیا تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کا سلوشن یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کروایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا یہ راستہ سیدھا ہے، اسی راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ چھوٹے موٹے ڈنڈی پگڈنڈی راستے ان کے پیچھے نہ چلو، ان پر نہ چلو ورنہ تم راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت والا راستہ یہ حق والا راستہ ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین اس راستے پہ چلتے رہے، اور اگر سب سے پہلے جو سر خیل تھے اس راستے کے صحابہ کرام، ان کا ہی ایمان آپ مشکوک کر دو گے، ان کی جنت ہی لوگوں کے ذہنوں میں مشکوک کر دو گے، ان کے اعمال کو ہی آپ کہو گے کہ انہوں نے بدعتیں نکال دی معاذ اللہ اور یہ کر دیا وہ کر دیا، تو پھر آپ کیا صراط مستقیم لوگوں کو دکھائیں گے؟ کس صراط مستقیم کی بات کر رہے ہیں آپ مرزا صاحب؟ جس کے جو سر خیل لوگ تھے، جو اولین لوگ تھے، ان کو ہی آپ بلیم کر رہے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ شروع ہوتے ہیں، ان کی خلافت کو بھی آپ مورد تان ٹھہراتے ہیں، ان کے اعمال کو بھی آپ غلط قرار دیتے ہیں، خلافت راشدہ کون سی رہ گئی؟ کس اسلام کی اور کس قرآن حدیث کی آپ بات کرتے ہیں؟ فہم سلف کی آپ بات کرتے ہیں، پہلے 300 سال کے لوگوں کا فہم، اور صحابہ کرام کے فہم کو آپ مطعون کرتے ہیں۔
ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈھونگ رچاتے تھے معاذ اللہ، وہ تو ایسے ہی سٹنٹ کرتے تھے، وہ تو بدنیت تھے، وہ تو اقتدار کے لالچی تھے. تو بھائی پھر ٹھیک ہے، یہی جو دعویٰ تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی تھا. مرزا غلام احمد قادیانی بھی قرآن کی آیتیں پیش کرتا تھا اور حدیثیں بھی پیش کرتا تھا. جو مرضی میں آتی ان کو مانتا تھا، دوسروں کو ٹھکرا دیتا تھا. وہی سلسلہ آپ نے بنا رکھا ہے، آئندہ ابھی اسی پر بات ہونے والی ہے. تو یہ جو فرقہ واریت ہے نا، اس کو سمجھنا چاہیے آپ کو کہ فرقہ واریت حقیقت میں ہے کیا. فرقہ واریت طرز عمل کا نام ہے، صرف لیبل کا نام نہیں ہے. کسی نے لیبل لگا لیا کہ میں اہل سنت ہوں یا اہل حدیث ہوں تو یہ فرقہ واریت نہیں ہے، ورنہ محدثین سارے فرقہ پرست معاذ اللہ ہو جائیں گے، جن کو آپ بھی اپنے بزرگ سمجھتے ہیں. وہ کیوں اپنے آپ کو اہل سنت اور اہل حدیث کہتے رہے؟ اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ ابھی آپ پھر کہتے ہیں جی یہ دیکھو اہل حدیث ایک فکر کا نام ہے، اہل سنت ایک فکر کا نام ہے. اور بھئی ٹھیک ہے، اہل سنت ایک فکر کا نام ہے، ہم بھی کہتے ہیں اہل حدیث ایک فکر کا نام ہے. اسی فکر کو اپنانے والے تو اہل سنت اور اہل حدیث ہیں. آپ اپنی ویب سائٹ کا نام اہل سنت تو رکھ لیتے ہیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے؟ خود کہتے ہیں میں سنی بھی نہیں ہوں، میں شیعہ بھی نہیں ہوں. نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میں مسلمان. تو ویب سائٹ کا نام اہل سنت کیوں رکھ لیتے؟ نوجوانان اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ پھر ختم کریں اس ڈھونگ کو. کیا پخانڈ بنا رکھا آپ نے؟ سیدھا کھل کر لوگوں کے سامنے آئیں، کہیں میں سنی نہیں ہوں، بات ختم ہوگی. جس طرح آپ نے اب کہہ بھی دیا ہے تو ویب سائٹ سے بھی اپنا نام ختم کر دیں، اہل سنت کہیں، مسلمان.com لکھیں، پتہ چلے نا، سنیوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ سنی نہیں ہیں. یہ جو آپ نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا، سنیت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے کھل کے ظاہر ہو جائے. اعلان کریں میں سنی نہیں ہوں، کھل کر اعلان کریں، اپنی ویب سائٹ کا نام بھی تبدیل کر دیں، اور وہاں جو نوجوانان اہل سنت لکھا ہوا ہے وہ بھی ختم کر دیں. تو یہ فرقہ واریت ہے جو آپ پھیلا رہے ہیں مرزا صاحب. صحابہ کرام کے حوالے سے طعن و تشریح کرنا ان پر اور لوگوں کو متنفر کرنا، یہ سب سے بڑی فرقہ واریت ہے. پھر ہم نے قرآن کریم کی ترجمے کی آپ کی غلطیاں آپ کو بتائیں، تو آپ نے ان کو تسلیم کرنے کی بجائے، یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی بجائے کہ دیکھیں میں نے غلطی کی تھی، فلاں شخص نے مجھے بتایا، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اپنی غلطی سے رجوع کرتا ہوں، تو آپ نے غلطی تسلیم کرنے کی بجائے ایک جو ترجمے کی غلطی تھی اس کو تو آپ نے کھینچ تان کر، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ علماء یہود کی طرح، آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا علماء یہود کی طرح یہ کرتے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مولوی جو ہیں بال کی کھال اتارتے ہیں، جب ان کی کوئی غلطی پکڑی جائے تو وہ غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر جب کوئی مولوی آپ کو پتہ ہے نا بال کی کھال اتارتے ہیں نا، ان کا علاج پھر کیا ہوتا ہے؟ پھکی. تو خود آپ کیا کرتے ہیں مرزا صاحب؟ آپ نے بھی تو بال کی کھال اتاری. جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اطاعت استعمال کیا تھا، تو آپ اس کا ترجمہ یہ کرنا چاہیے تھا پیروی کرنا، فرما برداری کرنا. تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا برا نہ منانا، برا نہ منانا. قرآن کریم کی آیت تو یہ تھی نا کہ فلا تطع الکافرین، اے نبی آپ کافروں کی بات نہ مانیں، آپ کافروں کی پیروی نہ کریں، اطاعت نہ کریں کافروں کی. تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا تھا آپ کافروں کی بات کا برا نہ منائیں، برا نہ منائیں. تو ہم نے جب یہ پوچھا نا کہ یہ ترجمہ کہاں سے آ گیا، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پھر بال کی کھال اتاری. آپ نے کہا جی 19-20 کا فرق ہو جاتا ہے جی، میں نے بالمفہوم ترجمہ کیا ہے، میں مفہوم بیان کر رہا تھا. اچھا اگر ایسا کہے نا، مثال کے طور پر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نماز کے اختتام میں جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہتے ہیں، اس کے بعد بلند آواز سے استغفر اللہ کہنا ہے. ان کی بات غلط تھی، ہم بھی اس کو غلط کہتے ہیں. اللہ اکبر کا ذکر حدیث میں آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تکبیر سے مراد، چونکہ دوسری حدیث میں استغفر اللہ کا ذکر ہے تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے. تو استدلال ان کا حدیث سے تھا، اگرچہ غلط تھا، ہم بھی اس کو غلط ہی کہتے ہیں. لیکن آپ نے اسے کیا کہا کہ دیکھو جی یہ کون سی ڈکشنری ہے جہاں تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے؟ یہ کون سی ڈکشنری میں تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے؟ اور جب انہوں نے کہا کہ دیکھیں استغفر اللہ میں بھی اللہ کی بڑائی ہی بیان ہوتی ہے نا، انہوں نے کہا ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے. ایک بات بتا رہے ہیں،
ان لوگوں نے، ان علماء نے کہا کہ استغفر اللہ میں بھی اللہ کی بڑائی. انسان اپنے آپ کو کمزور کہتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، میں لغزش کرتا ہوں اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، تو اس نے اللہ کو بڑا قرار دیا اور اپنے آپ کو چھوٹا اور کمزور قرار دیا. تو آپ نے کہا کہ دیکھو جی یہ مولوی بال کی کھال اتارتے ہیں تو ان کا علاج پھکی سے ہوتا ہے جو جیلم سے ملتی ہے. ان کا علاج پھر کیا ہوتا ہے؟ پھکی جو پاکستان سے ملتی ہے، پاکستان میں بھی صوبہ پنجاب میں جیلم نام کا ایک شہر واقع ہے، وہاں سے ملتی ہے. اچھا مرزا صاحب، آپ کو پھکی کون دے گا؟ ابھی ہم دیتے ہیں تاکہ آپ کا ہاضمہ بھی درست ہو جائے. آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بال کی کھال اتاری ہے، انہیں پھکی کی ضرورت ہے. یہ ترجمہ کس ڈکشنری میں ہے؟ ٹھیک بات آپ کی. ہم بھی کہتے ہیں کہ تکبیر کا معنی استغفار کسی ڈکشنری میں نہیں ہے، لیکن اطاع یطیع کا معنی برا نہ ماننا کس ڈکشنری میں؟ مرزا صاحب کس ڈکشنری میں ہے اطاع یطیع کا معنی برا نہ منائیں؟ یہ ڈکشنری آپ پیش کر دیں اور پھر علماء عرب سے بھی آپ مطالبہ کرتے اچھے لگتے ہیں، ورنہ آپ کو چاہیے کہ اپنی منجی کے نیچے ڈنڈا پہلے پھیریں، پھر آپ دوسروں کے پاس جائیں ان کو متون کرنے کے لیے. تو بال کی کھال آپ نے اتاری نا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مان جاتے کہ دیکھیں میرے سے غلطی ہوگی. ترجمہ کرتے ہوئے انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس کو تسلیم کر لیتے اور شکریہ ادا کرتے بھی ٹھیک ہے میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، مان لی اور ترجمہ صحیح کر رہا ہوں. آپ نے بال کی کھال اتاری. اطاع یطیع کا معنی کس ڈکشنری میں برا نہ منائیں، بس ہمیں یہ دکھا دیں. خود آپ نے علماء عرب سے یہ مطالبہ کیا کہ کس ڈکشنری میں تکبیر سے مراد استغفار ہے. ہم بھی آپ سے وہی مطالبہ کرتے ہیں اور وہی بات جو آپ نے ان کے بارے میں کہی کہ مولوی بال کی کھال اتارتے ہیں، ہم آپ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی بال کی کھال اتارنے سے باز آئیں، سیدھی سیدھی بات کریں. اگر تو کسی ڈکشنری میں اطاع یطیع اطاعتاً کا معنی برا نہ منانا ہے تو ہمیں دکھائیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں اور باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کروائیں گے کہ مرزا صاحب کا شکریہ، یہ لفظ ڈکشنری میں مل گیا ہے. لیکن اگر کسی ڈکشنری میں نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز کا اعتراف کریں، اقرار کریں، کہیں کہ میں نے ترجمہ کرنے میں غلطی کی ہے. اچھا یہاں آپ نے تعویل کر لی اور بال کی کھال اتار لی بقول آپ کے، اور آپ کو پھکی کی ضرورت بھی پڑ گئی، تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اطاع یطیع کا معنی آپ نے پھکی کیسے دی؟ پھر کہتے ہیں کہ تکبیر کا معنی دیکھو جی فلاں حدیث میں فلاں حدیث میں فلاں حدیث میں سب میں اللہ اکبر کہنا ہی ہے نا. تو ہم بھی آپ سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ساری آیات آپ پڑھیں. اطاع یطیع کا معنی پیروی کرنا ہی ہے، برا نہ منانا کسی آیت میں نہیں ہے. اگر ہے تو ہمیں بھی دکھائیں، ورنہ آپ خود پھکی لیں، اس پھکی سے اپنا ہاضمہ بھی درست کریں اور پھر کسی دوسرے کو بات کرتے بھی آپ اچھے لگتے ہیں. یہ تو قرآن کریم کی ایک آیت کا جو ترجمہ تھا، آپ نے اس میں ہیرا پھیری کی کرنے کی کوشش کی اور بال کی کھال اتار کے بچنے کی کوشش کی تاکہ میرے اوپر کوئی الزام نہ آئے کہ غلط ترجمہ کیا ہے. دوسری آیت کا ترجمہ آپ نے بغیر بتائے خاموشی سے صحیح کر دیا. پچھلے لیکچر میں اس آیت کا ترجمہ غلط کیا تھا اور اس پہ ہم نے ایک کلپ بھی باقاعدہ بنایا تھا کہ مرزا صاحب قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ ترجمہ غلط ہے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اگلے لیکچر میں خاموشی سے اس کا ترجمہ صحیح نہ کرتے بلکہ لوگوں کو بتاتے بھی، دیکھیں فلاں بندے نے میری غلطی بتائی ہے اور میں اعلانیہ طور پر اس غلطی سے رجوع کر رہا ہوں. خود آپ دوسروں کو کہتے ہیں، ایسی بات کا تانا دیتے ہیں جو حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے اور وہ پہلے نہیں کہتے تھے، بعد میں انہوں نے کہی تو آپ نے کہا میری وجہ سے یہ کہی. اور انہیں لکھنا چاہیے تھا کہ ڈیو ٹو انجینئر محمد علی مرزا، کہ میں یہ بات جو رجوع کر رہا ہوں یہ مرزا محمد علی انجینئر کی وجہ سے کر رہا ہوں. کیا کرو رجوع ڈیو ٹو انجینئر محمد علی مرزا. حالانکہ ان کے سامنے تو اور بھی سورس ہیں اور بھی علماء ہیں جو ان کو یہ ساری باتیں بتاتے ہیں، جن کی نقالی آپ کرتے ہیں، جن کا ترجمہ پڑھ کے آپ لوگوں کو لیکچر جھاڑ رہے ہوتے ہیں. وہ علماء بھی ان کے پاس موجود ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی یہ غلطی ہے یا آپ کے سامنے یہ بات نہیں ہے اور وہ اس سے رجوع کر سکتے ہیں. تو آپ پھر بھی اس بات پر بضد ہیں کہ ڈیو ٹو انجینئر محمد علی مرزا لکھنا چاہیے تھا. تو مرزا صاحب جب آپ کو دنیا میں کسی نے بھی نہیں بتایا سوائے ہمارے، ہم نے آپ کی غلطی پکڑی اور پچھلے لیکچر میں پکڑی اور آپ کو بتایا کہ آپ نے ترجمہ قرآن غلط کیا ہے، تو آپ کیوں نہیں لکھا کہ ڈیو ٹو حافظ ابو یحییٰ نور پوری؟ کیوں نہیں آپ نے کہا؟ خود آپ وہ باتیں کرتے ہیں جن پر عمل نہیں کرتے، لوگوں کو وہ باتیں سناتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کر رہے. یہ حق پرستی نہیں ہے. آگے میں مثالیں بھی پیش کروں گا کہ جو حق پرستی کے نعرے آپ مارتے ہیں سارے جھوٹے نعرے ہیں مرزا صاحب، ان میں سے کوئی بھی سچا نعرہ نہیں ہے.
آپ کو چاہیے تھا کہ آپ لکھتے بولتے بھی کہ دیکھیں میں نے ترجمہ قرآن غلط کیا تھا، اب میں صحیح کر رہا ہوں۔ چلو اتنا تو اچھا ہوا کہ آپ نے صحیح کر لیا، نام نہیں لیا، ہمارا کوئی بات نہیں، صحیح کر لیا، لیکن آپ کے اپنے بقول یہ خیانت ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس بات کی وضاحت کرتے اپنے بقول، ہم نہیں کہتے، آپ رجوع کر لیں اپنی ساری باتوں سے، جو بھی آپ کی غلطیاں ہیں، ہمارا نام کبھی بھی نہ لیں، ہمیں خوشی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ ہماری کامیابی ہے۔ لیکن آپ اپنے بقول خائن بن رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ہمارے علاوہ کوئی بتانے والا نہیں ہے، ہم نے بتایا آپ کو، اور آن دی ریکارڈ بتایا، اور آپ تک وہ کلپ پہنچا، اور آپ نے بجائے اس کے کہ آپ اپنی بات پر عمل کرتے، آپ لکھتے رجوع ڈیو ٹو حافظ ابو یحییٰ نور پوری، اس کی بجائے آپ نے خاموشی سے چپ کر کے صحیح کر لیا تاکہ آئندہ میں کہہ دوں کہ میں نے ترجمہ صحیح کر لیا تھا۔ اچھا، یہ تو آپ نے صحیح کر لیا نا، اور تیسرا جو آپ نے ترجمہ غلط کیا، اور چوتھا جو ترجمہ غلط کیا ہوا، اس کا آپ کیا کریں گے مرزا صاحب؟ پچھلے لیکچرز میں آپ نے بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، اس کا ترجمہ بھی غلط کیا آپ نے کہا بما کنتم تعلمون الکتاب، اس کے سبب جو تمہیں کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے، آپ نے یہ ترجمہ کیا، حالانکہ اس کا معنی ہے اس کے سبب جو آپ کتاب کی تعلیم دیتے ہو۔ علم یعلم، تعلیم معروف ہو تو اس کا معنی تعلیم دینا ہوتا ہے۔ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں تعلمون کر رہے ہیں، تعلمون ہوتا تو اس کا یہ ترجمہ ہونا تھا کہ اس کے سبب جو تم تعلیم دیے جاتے ہو، تو یہ بھی ترجمہ آپ نے غلط کیا۔ اور اسی آیت میں دوسری جگہ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اس کا بھی ترجمہ آپ نے غلط کیا، اس کے سبب جو تم کتاب پڑھاتے ہو، درس یدرسو کا معنی پڑھنا ہوتا ہے، پڑھانا نہیں ہوتا، وہ درس یدرس تدریس ہوتا ہے۔ یہ ہم پچھلے لیکچر میں کہہ چکے ہیں، بتا چکے ہیں، تو اس غلطی کا آپ کیا کریں گے؟ خاموشی سے اس کو بھی صحیح کر لیں، یا پھر اپنے بقول ایماندار بنیں اور رجوع ڈیو ٹو حافظ ابو یحییٰ نور پوری لکھ دیں، کچھ کریں تو صحیح نا، اور ہم اس بات پہ خوش ہوں گے۔ آپ چپ کر کے ہی رجوع کرتے جائیں، اپنے بقول تو آپ کو خفت اور ندامت ہونی چاہیے کہ آپ کیوں نہیں لکھتے، ہمارے بقول نہیں ہونی چاہیے، آپ چپ کر کے رجوع کرتے رہیں، ہمیں اسی پر خوشی ہے۔ ہم دنیا کی واہ نہیں چاہتے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر لینا چاہتے ہیں۔ آپ چپ کر کے ہی رجوع کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، جھوٹے دعوے، جھوٹے بالکل جھوٹ پر مبنی دعوے، کہتے ہیں کہ مجھے آ کر آپ کہیں، گریبان پکڑ کے کہیں کہ انجینئر صاحب آپ نے جو کتابیں ٹیبل پہ رکھی ہیں آپ کا عقیدہ ان کے مطابق نہیں ہے۔ مجھے آ کے آپ کہیں نا گریبان پکڑ کے کہ جی انجینئر صاحب جو آپ نے کتابیں رکھی ہیں آپ کا عقیدہ اس کے مطابق نہیں ہے، ہم تو ابھی تک ترس رہے ہیں کہ کوئی چیز نکالیں ہماری، ٹھیک ہے نا جی، فیل ہے سارے۔ کہتے ہیں گریبان پکڑ کے آپ کہیں، بھئی ہم آپ کا گریبان بھی نہیں پکڑتے، ہمیں آپ بلائیں تو صحیح، ہم آپ کو ادب و احترام سے کہیں گے مرزا صاحب آپ کی یہ غلطی ہے، دیکھو بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں یہ لکھا ہے، جو کتابیں آپ کے سامنے پڑھی ہوں گی وہی کتابیں کھول کے آپ کو ادب و احترام کے ساتھ بتائیں گے، آپ ہمیں بلائیں تو صحیح۔ کس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ گریبان پکڑ کے؟ ان جاہلوں سے جو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، جن کو ہم بتاتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ گریبان پکڑو، چلو انہی کو آپ دعوت دے لو نا، کسی کو یہ اجازت تو دو، کسی عام بندے کو ہی اجازت دے دو کہ وہ آپ سے آ کر جو 1 to 1 سوال کر سکے اور وہ ریکارڈ ہو جائیں۔ جب آپ ایسا کریں تو مجھے بتا دیں، میں ایک عام شخص کو بتا دوں گا جو آپ کا ڈسا ہوا ہوگا اور جس نے ہماری وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے اعلان برات کیا ہوگا، وہی آپ کے پاس چلا جائے گا، جو آپ کا شہدائی رہا کسی دور میں، وہی آپ سے 1 to 1 سوال کرے گا اور بتائے گا آپ کو کہ آپ کا عقیدہ ان کتابوں کے مطابق ہے کہ نہیں۔ آپ تو کہتے ہیں نا یہ جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی ہوئی ہیں، وہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے۔ مرزا صاحب کتابیں تو عربی آپ نے سامنے رکھی ہیں، عربی آپ کو پڑھنی نہیں آتی، تو پھر کیسے پڑھی ہوئی ہیں آپ نے؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کہیں کہ ترجمے پڑھے ہوئے ہیں تو ترجمے سامنے رکھیں پھر، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ پڑھے نہیں ہوئے، پڑھے ہوئے ہیں، چلو پھر آپ کی بات کوئی مانے۔ تو عربی کتابیں آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو تو عربی آتی ہی نہیں ہے، ہم بارہا یہ بات بتا چکے ہیں، آگے بھی اس کا ذکر آنے والا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی تک ترس رہے ہیں کہ کوئی چیز نکالے ہماری، فیل ہیں سارے، کہتے ہیں سارے فیل ہیں، کوئی میری غلطی نکال نہیں سکا۔
مرزا صاحب کتنی باتیں تو ہم نے آپ کی خیانتیں، آپ کی جہالتیں، آپ کے جھوٹ، آپ کی تحریفیں وہ نکال کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا، جواب نہیں دوں گا۔ جواب ریپلائی ٹو شیخ توصیف الرحمان آپ لکھ دیتے ہیں، ریپلائی ٹو مولانا طارق جمیل، ریپلائی ٹو مفتی طارق مسعود، ریپلائی ٹو فلاں، ریپلائی ٹو فلاں لکھ دیتے ہیں۔ جب ہماری بات ہی آتی ہے، جو ہم نے آپ سے سوال کیے ہیں، مدلل گفتگو کرنے کے بعد، احادیث دکھانے کے بعد آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ بتائیں آپ نے اس میں ڈنڈی کیوں ماری ہے، اس کا ترجمہ یہ غلط کیوں کیا ہے، اس میں تحریف کیوں کی ہے، اور یہ بات اس کی سند کیا ہے، کہاں سند ہے، اب جھوٹی روایتیں کیوں پیش کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا، جواب نہیں دیتے ہوتے جی، جواب نہیں ہوتا۔ آپ یہ کہتے ہیں، جواب دیے بھی جاتے ہیں کچھ لوگوں کو، جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے میں تھوڑا بہت جواب دے لوں گا وہاں دیے جاتے ہیں، جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جواب کوئی نہیں ہے پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اور خود ہی آپ کہتے ہیں کہ علم کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ جی وہ کلپ بھی آپ کا دکھائیں گے آپ کو، علم کا کوئی جواب نہیں ہوتا، علم جو ہے تلوار ہوتی ہے، علم تو ایٹم بم سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے علم کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہوتا، علم تو تلوار ہے۔ اور میری وائف مجھے اگلے دن کہہ رہی تھی کہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ علم تلوار ہے، اب آ کے سمجھ آیا کہ واقعی علم تلوار ہے۔ علم وہ تلوار ہے جس کے آگے ایٹم بم بھی کام نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹم بم ہو گیا نا ہمارا جو کام، اللہ کے فضل و کرم سے تلوار بن کر لٹک رہا آپ کے سامنے، اسی لیے تو جواب کوئی نہیں، آپ کہتے جواب نہیں دوں گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ابھی ترس رہے ہیں کہ کوئی چیز ہماری نکالے، سارے فیل ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو پاس ہو گئے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ فیل ہو گئے ہیں مرزا صاحب۔ اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں، سارے کلپ آن دی ریکارڈ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور ان کے جواب دیں، پتہ چلے کہ آپ واقعی سچے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر دعوے تو سارے لوگ کرتے رہتے ہیں نا، اس طرح کے بلند بانگ نعرے مارتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ظالم آدھی حدیثیں لکھتے ہیں، آدھی حدیثیں لکھتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آدھی حدیثیں کون لکھتا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں کوئی بتائے تو صحیح آ کر کہ ہماری غلطی یہ ہے، تو مرزا صاحب آپ اجازت دیں، مہربانی کریں، ہمیں ایک دعوت دیں، لیٹر لکھیں ہمیں، یا ویسے ہی اپنے لیکچر میں کہہ دیں کہ حافظ ابو یحییٰ نور پوری کو اجازت ہے آنے کی، وہ آ کر بات کر لیں، ہم انشاءاللہ حاضر ہیں ادب و احترام سے۔ گریبان نہیں پکڑیں گے، آپ تو کہہ رہے ہیں نا گریبان پکڑیں، ہم نہیں پکڑیں گے، لیکن ہمارے ساتھ بیٹھیں تو صحیح، بات تو کریں، سنیں تو صحیح۔ آپ کسی کو سنانے کا موقع ہی نہیں دیتے، کسی کو سنتے ہی نہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم ترس رہے ہیں۔ کس چیز کو ترس رہے ہیں مرزا صاحب؟ ہم ترس رہے ہیں۔ آپ کو دعوت ہے، جب آپ کا دل چاہے آپ فون کریں کہ میں آ رہا ہوں، ہمارے پاس تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کی جو ضیافت بھی کریں گے، آپ کا ادب و احترام کے ساتھ آپ سے ٹیبل ٹاک کریں گے آن دی کیمرہ، یا آپ ہمیں دعوت دے دیں، ہم آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ، اور گریبان نہیں پکڑیں گے، بڑے ادب و احترام سے آپ کے سامنے آپ کی پوری حقیقت اور اصلیت واضح کریں گے۔ اس طرح جھوٹے بیان دینا گھر میں بیٹھ کر، اور کہ دیکھو جی ہم ابھی ترس رہے ہیں، کوئی آئے تو صحیح جی، کوئی ہمیں بتائے تو صحیح جی، یہ اس طرح کی باتیں نہ آپ کیا کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں، علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں، علماء یہود کا کردار ہے ان علماء کا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں مرزا صاحب کہ آپ نے حدیث میں تحریف کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شراب نوشی کا الزام لگایا، یہ علماء یہود کا کردار ہے کہ نہیں؟ ہماری ویڈیو آن دی ریکارڈ موجود ہے، کئی سالوں سے موجود، اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک تو اس روایت کی سند ضعیف ہے، دوسرا اس روایت کے الفاظ بھی بالکل ایسے نہیں ہیں جو آپ نے بنائے ہیں، اس کا ترجمہ آپ نے غلط کر دیا ہے، تحریف کی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شراب نوشی کا جھوٹا الزام لگانے کے لیے، اور پھر آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام لگایا لعنت کرانے کا، کہ وہ لعنت کراتے تھے، اس میں بھی آپ نے حدیث میں ڈنڈی ماری، تحریف کی۔ حدیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ منسوب واقعہ تھا ہی نہیں، بات کسی اور کی تھی، تو آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگا کر وہ بھی ضعیف روایت آپ نے ڈنڈی ماری، تحریف کی، تحریف معنوی کی۔ ابھی آپ علماء کو کہتے ہیں کہ یہ علماء یہود والا کردار ادا کرتے ہیں، پھر آپ نے حدیث میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی کے یہ الفاظ اس حدیث میں داخل کرو کیے کہ اوئے ظالم مغیرہ، اوئے ظالم مغیرہ، 3 دفعہ کہا۔ ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ دنیا کی کسی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں یہ ثابت کر دیں
کہ کسی صحابی نے سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر پکارا، اوے ظالم مغیرہ، اوے ظالم مغیرہ، اوے ظالم مغیرہ 3 دفعہ، منہ مانگا انعام آپ کو دیں گے۔ یہ علماء یہود کا کردار ہے یا نہیں مرزا صاحب؟ آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اپنی غلطی تسلیم کریں، ورنہ پھر تسلیم کریں کہ علماء یہود کا کردار آپ ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے مانوی تعریف کی، بات کچھ تھی، آپ نے کچھ اور بنانے کی کوشش کی اپنے مفاد کے لیے، اس پہ بھی ہمارا پورا ایک کلپ موجود ہے۔ تو علماء یہود کا کردار کس نے ادا کیا؟ صحیح کا ٹیگ لگا کر آپ نے کہا کہ صحیح الاسناد احادیث ہیں، ضعیف الاسناد روایات سے میرا پمفلٹ جو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر وہ ضعیف روایات سے پاک ہے۔ کتنی ضعیف روایت آپ نے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ آپ نے خود کہا کہ امام اعمش تو امام المدلسین ہیں، ان کی روایت کیسے آنے والی قبول ہو سکتی ہے؟ لیکن وہی روایت آپ کے مفاد میں آئی، تو آپ نے اس کو اپنے پمفلٹ میں صحیح کا ٹیگ لگا کر پیش کیا، لکھا پمفلٹ کے سرے ورق پر صحیح الاسناد احادیث، اور اس میں وہ روایت بھی آپ نے ڈال دی۔ امام المدلسین اعمش کی تدلیس اس وقت کہاں گئی تھی؟ علماء یہود کا کردار مرزا صاحب کون ادا کر رہا ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اعمش کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے، اور دوسری طرف آپ اعمش کو امام المدلسین بھی کہہ رہے ہیں، اور تیسری طرف اپنے پمفلٹ میں اس کی آنے والی روایت بھی قبول کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں، محدثین کا اجماع ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے۔ اور سفیان ثوری اور اعمش یہ 2 امام المدلسین ہیں، کیونکہ یہ ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کیا کرتے تھے۔ یہ سب سے ورس ترین قسم ہے تدلیس کی۔ علماء یہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ مجہول راوی کی روایت ضعیف ہوتی، خود آپ نے کہا نا صحیح مسلم کے مقدمہ پڑھاتے رہے آپ لوگوں کو، اور خود مجہولین کی روایتیں آپ اپنے پمفلٹ میں ڈالیں، اور ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ روایتیں جہالت کی وجہ سے فلاں فلاں راوی کی ضعیف ہیں، اور آپ نے ابھی تک نہ اعلانیہ رجوع کیا ہے نہ اپنے پمفلٹ سے وہ روایتیں نکالی ہیں۔ تو علماء یہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ متروک راویوں تک کی روایات آپ نے پیش کی ہوئی ہیں، متروک سخت ترین ضعیف راوی اس کی روایتیں بھی آپ نے پیش کی ہوئی ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے مرزا صاحب، آپ نے کہتے ہیں علی اور قرآن ایک ساتھ رہیں گے، علی اور قرآن ایک ساتھ، وہ روایت آپ نے مستدرک حاکم سے پیش کی، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ابو سعید تمیمی راوی اس میں متروک ہے، اور آپ نے ابھی تک اعلانیہ نہ رجوع کیا ہے نہ اپنے پمفلٹ سے اس روایت کو نکالا ہے۔ کون سی آپ لوگوں کو علماء کو کہتے ہیں علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ خود آپ کا کردار کیا ہے مرزا صاحب؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے کفریہ عقیدے کا جھوٹا الزام لگایا۔ آپ نے کہا کہ ان کا عقیدہ کفریہ تھا، وہ حوادث کی ابتدا کے جو قائل نہیں تھے، کہ بعض حوادث ایسے ہیں جن کی ابتدا نہیں ہوتی، تو یہ تو دیکھو کفریہ عقیدہ ہے، ایک علمی مسئلہ تھا۔ تو ہم نے بتایا کہ صحیح بخاری میں عین وہی عقیدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا یہ جو کتابیں پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی ہوئی ہیں، اگر آپ نے پڑھی ہوتی نا صحیح بخاری مرزا صاحب، تو آپ کو پتہ ہوتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا عقیدہ وہی ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا۔ آپ نے نہ اس کا کوئی جواب دیا، اور نہ اس پر کوئی رجوع کیا، نہ اعلانیہ طور پر تسلیم کیا، اور نہ آپ نے کسی بھی طرح سے اپنی اس بات سے اعلان برات نہیں کیا ہے۔ تو علماء یہود کا کردار کیا ہوتا ہے مرزا صاحب؟ پھر آپ نے صحیح احادیث کو رد کرنا شروع کر دی۔ صحیح حدیث جس کو آپ نے اپنے پمفلٹ میں صحیح حدیث لکھا تھا، صحیح حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادی اور مہدی ہونے کی دعا کی تھی، آپ کو کیسے ہضم ہو سکتی تھی؟ یہ تو فضیلت تھی نا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو صحیح حدیث آپ نے اس کو پمفلٹ میں لکھا، بعد میں خاموشی سے نکال دیا، اور اب کہا کہ یہ حدیث جعلی ہے۔ پہلے صحیح کہا، پھر اس کو جعلی کہا، اور دلیل کوئی نہیں، بغیر دلیل کے جعلی کہا، اور اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے 2 اماموں پر جھوٹا الزام آپ نے لگا دیا مرزا صاحب۔ آپ نے کہا کہ ہادی اور مہدی والی حدیث کو امام نسائی اور امام حاکم نے ضعیف کہا ہے۔ ہم نے آپ سے کب کا یہ مطالبہ کر رکھا ہے مرزا صاحب کہ یہ آپ کا جھوٹ اور بہتان ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بالکل بھی، بلکہ ائمہ تو اس کو صحیح کہتے رہے ہیں، امام نسائی اور امام حاکم نے قطعاً اس کو ضعیف نہیں کہا۔ اگر آپ کے پاس کوئی حوالہ ہے تو ہمیں پیش کریں۔
ورنہ یہ جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ ایک صحیح حدیث کو رد کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. تو علماء یہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے مرزا صاحب؟ نہ اس کا جواب دیا، نہ اس سے اعلانیہ رجوع کیا. کون علماء یہود کا کردار ادا کر رہا ہے؟ قیامت تک آپ اس کا ثبوت نہیں دے سکتے. اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں، ان کے فضائل احادیث میں آئے ہیں، آپ چھپا لیتے ہیں، بیان نہیں کرتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، ہم اس پر پورے لیکچر دے چکے ہیں، میرا پورا لیکچر کئی سال پہلے کا یوٹیوب پہ موجود ہے، فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے. اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے. اس میں درجنوں فضائل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہوئے ہیں صحیح احادیث سے، صحیح الاسناد. اور ہم واقعی صحیح الاسناد جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. مرزا صاحب ایک مثال پیش کریں آپ، کوئی ضعیف روایت جو ہمارے نزدیک ضعیف ہو اور ہم نے اس کو پیش کیا ہو، ہمارے اصولوں کے مطابق ضعیف ہو اور ہم نے اسے پیش کیا ہو. کوئی تدلیس والی آن والی روایت مدلس کی ہم نے پیش کر دی ہو، کوئی ضعیف راوی کی روایت ہم نے پیش کر دی ہو. ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں. علماء یہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے مرزا صاحب؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میری زندگی معاویہ کو لگ جائے. ہاں، یہ کہاں ہضم ہوتی ہے آپ کو؟ کبھی بیان کیا آپ نے؟ آپ کے سامنے موجود ہے ماہنامہ السنہ میں کئی سال پہلے، السنہ 49 تا 54 اس شمارے میں ہم نے لکھی تھی. اس کے بعد بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی اس کو پھیلایا اور کئی دفعہ ہم نے اس کی تشہیر کی. آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ فرمایا ہے، کبھی بیان کیا آپ نے اس کو؟ علماء یہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ میں نے تو حق پرست سیدنا معاویہ سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا سیدنا عثمان کے بعد. سیدنا عثمان کے بعد سیدنا معاویہ سے بڑھ کر کوئی حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس پر ہمارا پورا ایک یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو آپ نے کبھی اسے پیش کیا؟ علماء یہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے مرزا صاحب؟ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کریں تو آپ اس کو الجھانے کی کوشش کریں. وہ انشاءاللہ ہمارا پورا ایک لیکچر آ رہا ہے دفاع معاویہ، انشاءاللہ یہ 1-2 دن میں انشاءاللہ آ جائے گا، 3-4 دن میں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ جتنی خرافات آپ نے لیکچر نمبر 13 میں آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کی ہیں نا، وہ ساری باتیں آپ نے پہلے بھی چبائے ہوئے نوالے ہیں، بار بار آپ وہی چبائے جا رہے ہیں نا. تو ان سب باتوں کا مزید انشاءاللہ تفصیل سے، ایک تو پہلے ہم دفاع کر چکے ہیں، تو ان سب باتوں کا دوبارہ پھر ہم انشاءاللہ تفصیل سے رد کریں گے. تو وہاں یہ بات بھی آ جائے گی انشاءاللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ نے جو علماء یہود کا کردار ادا کیا نا، وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. تو ان ساری تحریفات اور ان ساری ڈنڈیاں مارنے کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء یہود کا کردار کوئی اور ادا کرتا ہے. مرزا صاحب، علماء یہود کا کردار کون ادا کرتا ہے اس کا فیصلہ عوام خود کر لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس لیے آپ ایسے دعوے نہ کیا کریں جو خود آپ کے ہی خلاف پڑ رہے ہیں. پھر ہم نے آپ کو قرآن کریم کی قرأت کے حوالے سے چند غلطیوں کی نشاندہی کی کہ آپ نے قرآن یہاں غلط پڑھا، یہاں غلط پڑھا، یہاں غلط پڑھا. اور ہم نے صاف طور پر آپ کو بتایا کہ ہمارا مقصد آپ کی تذلیل کرنا یا آپ کو طعن و تشنیع کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. اچھا، پھر آپ نے ان ساری باتوں پہ لمبی چوڑی، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ بال کی کھال اتاری، وہ دیکھو جی فلاں آئین نہیں نکالتا، جی فلاں امام آئین نکالنے میں کوتاہی کر دیتا ہے، امام کعبہ ہے اس سے غلطی، فلاں کو مشابہ لگ جاتا ہے، جی فلاں عالم کو ایسے ہو جاتا ہے. بھئی ہم نے کب کہا کہ کوئی فرشتے ہیں کوئی غلطی نہیں کر سکتا؟ ہم تو کہتے ہیں. ہم نے اصل جو اعتراض کیا تھا علماء یہود کا کردار کس نے ادا کیا مرزا صاحب؟ اصل اعتراض آپ نے ویسے ہی چھپا لیا لوگوں کے سامنے سے. ہم نے اصل اعتراض یہ کیا تھا کہ اگر آپ کو عربی زبان آتی ہوتی تو آپ یہ غلطی نہ کرتے، کوئی اور کر لیتے. عربی زبان جس کو آتی ہوتی ہے نا، وہ غلطی کر سکتا ہے، اس کو مشابہ بھی لگ سکتا ہے، کسی آیت کو وہ غلط طریقے سے پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گا جو عربی قواعد کے اعتبار سے بڑی موٹی سی غلطی ہو. اصل ہمارا اعتراض یہ تھا، ہم نے صاف کہا تھا، وہ کلپ بھی ہم انشاءاللہ چلائیں گے، کہ جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ
مرزا صاحب غلطی قرآن پڑھنے میں کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور ہمارا مقصد آپ کو قرآن پڑھنے میں غلطی پر آپ کی تذلیل کرنا یا آپ کو طعن و تشنیع کرنا ہرگز نہیں ہے۔ مرزا صاحب آپ قرآن کریم بھی غلط پڑھتے ہیں، بہت سارے موقعوں پر غلطیاں آپ کی واضح ہیں۔ آپ نے اسی مجلس نمبر 10 میں یہ آیت پڑھی کہ کانا یاکلان الطعام، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ اصل میں تھا کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، کانا تثنیہ کا صیغہ ہے، اور یہ ہمارے جو پہلی کلاس کے طالب علم انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ کانا کا مطلب ہے ایک، اور کانا دو، ٹھیک ہے، وہ ایک وہ دو، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں، کانا وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی گمراہوں کا، عیسائیوں کا رد کیا جو ان کے بارے میں غلو مبتلا ہیں، فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، تو الہ کیسے ہو گئے؟ تو مرزا صاحب نے پڑھا کانا یاکلان الطعام، یہ آپ کی غلطی ہے۔ یہ ہم کوئی آپ کو اس حوالے سے کریٹیسائز نہیں کر رہے کہ آپ قرآن غلطی ہو سکتی کسی سے بھی پڑھنے سے، کوئی بندہ بھی غلط پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم غلطی ہو جاتی ہے، لاشعوری طور پر جان بوجھ کے تو نہیں کی آپ نے بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی عربی آتی ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ مین وان کر سکتا ہوں۔ میں نے اس سے عربی سیکھی، پھر قرآن پاک میں الحمدللہ، آپ قرآن پاک کہیں سے بھی کھولیں میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دوں گا، میں اس کی باریکیاں نہ بتا سکوں لیکن ترجمہ بالکل مینوان کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ عربی ان سے آپ نے پڑھی؟ جی عربی میں نے اسے پڑھی، میں نے بیسک عربی اتنی ضرور سیکھ لی کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ کر سکوں۔ جب مرزا صاحب آپ مین وان ترجمہ کر سکتے ہیں تو پھر کانا کا ترجمہ تو اور ہے اور کانا کا اور ہے، اور آپ ترجمہ کانا کا کر رہے ہیں اور لفظ کانا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عربی زبان نہیں آتی ہے، آپ ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کانا یاکلان الطعام پڑھتے۔ بلکہ مقصد یہ تھا کہ آپ کو عربی نہیں آتی، اگر عربی آتی ہوتی تو آپ یہ غلطی نہ کرتے، لیکن آپ نے جناب تقریباً آدھا گھنٹہ ہی ضائع کر دیا، اپنا بھی لوگوں کا بھی، پانی میں مدانی ڈال کے بیٹھے رہے، دیکھیں فلاں کو غلطی ہو سکتی ہے، فلاں کو ایسے ہو سکتا ہے، فلاں کو ایسے ہو سکتا ہے، تو جناب علماء کی میں اگر ایسے قرآن کی غلطیاں نکالنے لگوں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اس غلطی کو کسی کی نالائکی شمار نہیں کرنا چاہیے، تذلیل والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی غلطیاں اگر کہیں پہ ہو جائیں، اس کو غلطی یا کسی کی آپ یہ سمجھ لیں کہ نالائکی شمار نہیں کرنا چاہیے، اس کو اس طریقے سے غلطی ہائی لائٹ کرتے وقت کسی کے ساتھ اس کے تذلیل کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ مرزا صاحب ہم نے تو کیا ہی نہیں تھا، کیوں آپ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ رہے ہیں؟ ہم نے صاف کہا تھا کہ ہم آپ کی تذلیل نہیں چاہتے اور آپ کو طعن و تشنیع بھی نہیں کر رہے اس غلطی پر، صرف مقصد یہ تھا کہ آپ یہ دعویٰ چھوڑ دیں جو آپ کا جھوٹا دعویٰ ہے نا کہ مجھے عربی آتی، کہ میں قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کو اتنی عربی آتی ہوتی جو ہمارے مدارس کے پہلی کلاس کے طالب علموں کو بھی آتی ہے، اگر آپ کو اتنی بھی آتی ہوتی تو آپ یہ غلطی نہ کرتے، اور تو ہو سکتی، بھول سکتا ہے انسان، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے بھول ہوگی نماز میں، کون سا بڑا مسئلہ ہے، انسان ہے نا، لیکن جو عربی زبان جانتا ہے وہ بھلا ایسی غلطی کر سکتا ہے جو بالکل صاف اور سامنے نظر آ رہی ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے جو قرآن کریم پڑھتے ہوئے آپ نے کہا کانا یاکلان الطعام، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کا تذکرہ تھا، اور الفاظ یہ تھے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ تو اب صاف سی بات ہے، ہمارے پہلی کلاس کے طالب علم کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کانا ایک کے لیے ہے اور کانا دو کے لیے ہے۔ جب آپ ترجمہ کر رہے ہیں، آپ نے کہا جی اس وقت چونکہ میں ترجمہ کر رہا ہوتا ہوں، ساتھ تفسیر بھی کرنی ہوتی، لہٰذا قرآن کریم کی قرات کی طرف دھیان نہیں رہتا ہے۔ بھئی اگر آپ ترجمہ صحیح کر لیتے ہوتے مرزا صاحب تو آپ کو بلولا یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں غلطی کر رہا ہوں یا مجھے ایسے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ کانا کا معنی کبھی بھی وہ دونوں نہیں ہو سکتا، کانا کا معنی وہ ایک اور کانا کا معنی وہ دونوں، کانا یاکلان الطعام تھا نا۔ اگر آپ اوپر دیکھ کر ترجمے پر غور کر رہے ہوتے تو آپ زبانی بھی یہ غلطی نہ کرتے، اوپر دیکھ کر تو دور کی بات۔ اسی طرح آپ نے وَأُمَّهُ مفعول بھی جو بن رہا تھا عطف کے ذریعے، اس کو آپ نے وَأُمُّهُ پڑھ لیا، اور یہ ہمارے پہلی کلاس کے طالب علموں کو، ابتدائی طالب علموں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور جو مفعول بھی ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس پر زبر آنی تھی وَأُمَّهُ،
اگر آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ وہ نہیں پڑھتے. ہاں کوئی اور غلطی ہو سکتی ہے، پڑھتے ہوئے بول بھی جاتا ہے انسان، کسی آیت کو کسی اور طرح سے بھی پڑھ سکتا ہے، مشابہ بھی لگ سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ہم نے صاف طور پر کہا تھا. تو آپ نے علماء یہود کا کردار ادا نہیں کیا، بال کی کھال نہیں کھینچی، آپ سیدھا کہہ دیتے کہ دیکھیں غلطی تھی، بس ہو گئی. یہ کون سی بات ہے؟ ہم نے اصل جو پوائنٹ اٹھایا تھا اس کو آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے. اصل پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کو عربی نہیں آتی اس لیے یہ غلطیاں ہوئیں. آپ بتاتے کہ مجھے عربی نہیں آتی، اعتراف کر لیتے، یا کہتے کہ مجھے عربی آتی ہے، عربی آنے والے کو بھی یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، پھر بھی بات ہو جاتی. آپ نے اس کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا. کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ خود آپ کہتے ہیں کہ حق پرستی ہونی چاہیے، کسی سے کوئی بات اگر مل جائے اچھی تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. تو آپ کو بھی قبول کر لینا چاہیے تھا. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ عربی زبان سیکھنے لگ جاتے. تو آپ نے اس کی بجائے اپنا الٹا غلط دفاع شروع کر دیا ہے. پھر سوال ہوا جی کچھ لوگ آپ کے جو فالورز ہیں جو علماء کو گالیاں دیتے ہیں، تو آپ نے کہا جی میں ایسے لوگوں کو اون نہیں کرتا، میرا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھئی ان لوگوں کو تو آپ تب کہیں جو آپ خود ایسا نہ کرتے ہوں. آپ تو خود گالیاں دیتے ہیں، آپ تو خود علماء کو کتے کی طرح ہانپنے والا کہتے ہیں اور علماء کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور خود آپ سلف صالحین کے بارے میں ایسی گندی زبان بولتے ہیں معاذ اللہ وہ ہم یہاں ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکتے. تو یہ ساری کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ خود آپ اس پر عمل نہیں کرتے. لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو گالیاں دیتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ اپنے آپ سے ہی لا تعلق ہو جائیں. سنن ابی داؤد کی ایک روایت 2041 نمبر 2041 نمبر، اس روایت کے بارے میں آپ سے سوال ہوا کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اسے ضعیف کہا ہے تو آپ اسے صحیح کہتے ہیں. تو آپ نے جواب دیا جی شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ 2011 سے پہلے تک اس کو ضعیف کہتے تھے. میری کئی بار ان سے ڈسکشن بھی ہوئی. تو پھر انہوں نے 2011 میں سردیوں میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے فون کیا کہ وہ سنن ابی داؤد والی روایت صحیح ہو گئی ہے. اور مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے کہ سردیاں تھیں 2011 کی. بھائی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ 2011 تک شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف کہتے رہے. یہ کہنا چاہیے کہ 2010 تک اس کو ضعیف کہتے رہے، کیونکہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس روایت سے رجوع، اس کو ضعیف کہنے سے رجوع انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے میری تحقیق، بندہ ناچیز کی تحقیق کی وجہ سے کیا تھا. اور ہمارا رسالہ السنہ اس کا شمارہ نمبر 15 جو جنوری 2010 کو شائع ہوا، جنوری 2010 کو شائع ہوا تھا، اس میں پورا تفصیلی مضمون موجود تھا. اور اس مضمون میں وہ علت بھی رفع کر دی گئی تھی جو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کو ضعیف کہتے تھے. اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اسی وقت اس بات سے رجوع کر لیا تھا. یہ جنوری 2010 کی بات ہے. اور آپ یوں کہہ لیں کہ 2009 کے اواخر میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا. اس طرح کہ جو رسالہ شائع ہوتا تھا وہ تو تھوڑا بعد میں شائع ہوتا تھا، مضمون پہلے لکھا جاتا تھا. اس مضمون پر تحقیق میں کئی مہینے پہلے کر رہا تھا اور میرا مسلسل اللہ کے فضل و کرم سے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ رہتا تھا، خصوصاً ان تحقیقی موضوعات پہ. تو اس موضوع پہ بھی بالخصوص میرا ان سے رابطہ رہا. مضمون کے مکمل ہونے سے بھی پہلے، شائع ہونا تو بہت بعد کی بات ہے، اس مضمون کے لکھے جانے مکمل ہونے سے بھی پہلے میرا ان سے رابطہ رہتا تھا. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری باتیں میں انہیں بتا چکا تھا اور وہ ان باتوں کو تسلیم کر چکے تھے. اور جنوری 2010 میں یہ مضمون شائع ہو چکا تھا ماہنامہ سنہ نمبر 15 میں. اور آپ نے جو کہا نا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن قسیط راوی اس کا سماع سیدنا ابو ہریرہ سے نہیں مل رہا، یہ روایت منقطع ہے. آپ کے بقول شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا، حالانکہ یہ بھی آپ کی غلطی ہے. عبداللہ بن قسیط کوئی راوی نہیں ہے. اس روایت میں یزید بن عبداللہ بن قسیط ہے. اس کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اس کو منقطع بھی نہیں کہتے تھے، انقطاع بھی نہیں کہتے تھے، شبہ انقطاع کہتے تھے کہ شبہ ہے کہ شاید یہ روایت منقطع ہے. پھر میں نے الحمدللہ مثالیں پیش کیں اور سنن کبریٰ بہقی سے وہ صفحہ نمبر 34
ہمارے رسالے کا صفحہ نمبر 34 سے سنہ نمبر 15 کا، اس میں یہ لکھا میں نے کہ سنن کبریٰ بہقی کے فلاں جلد اور فلاں صفحے میں فلاں روایت کے تحت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سماع ثابت ہے، اور الحمدللہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کیسے مان لیا، اس حدیث کی سند کو حسن کیسے مان لیا، اور اس کا ضعف کیسے ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے سن بھی غلط بتایا اور آپ پورے اپنے یقین سے بتا رہے ہیں۔ تو یہ روایت اللہ کے فضل و کرم سے میری بندہ ناچیز کی تحقیق کی وجہ سے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے رجوع کیا تھا۔ آپ کو یہ بات بھی لوگوں کو بتانی چاہیے، آپ کو علماء یہود کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے، ساری بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک بات نہیں، کئی اور باتیں ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے فضل و کرم سے میری تحقیق کی بنا پر کئی باتوں سے رجوع کیا۔ وہ تو حق کی طرف آنے والے تھے نا، فوراً دیکھتے۔ میں تو اس وقت بالکل طالب علم تھا، اب بھی طالب علم ہوں، ہمیشہ ساری زندگی انسان طالب علم رہتا ہے، لیکن شیخ صاحب تو ماشاءاللہ بڑے شیخ تھے، محدث العصر تھے۔ انہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے بتانے والا کون ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ چھوٹا عالم ہے، یہ طالب علم ہے۔ فوراً حق پرستی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، فوراً بات کو مان لیتے تھے۔ تو انہوں نے الحمدللہ بہت ساری باتیں تسلیم کی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میری کتاب صحیح بخاری کا مطالعہ اور فتنہ انکار حدیث، انہوں نے اس کو حرف بحرف پڑھا، اور پھر انہوں نے الحمدللہ اس میں بہت سارے راویوں کے بارے میں تفصیلی بات تھی، جرح و تعدیل کے حوالے سے بڑی تفصیل تھی، بہت ساری روایات کے بارے میں جو صحیح بخاری مسلم کے علاوہ تھیں ان کے بارے میں بہت سارے فقہی مسائل اس میں ڈسکس ہوئے تھے۔ تو انہوں نے الحمدللہ کسی ایک مسئلے پر بھی مجھے غلط قرار نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو بڑی باریکی سے پڑھا ہے اور اس کو بالکل صحیح پایا عقیدہ و منہج میں الحمدللہ۔ بات یہ ہے کہ جو بات صحیح ہو وہ لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ یہ 2011 کی نہیں، 2010 کی بات ہے، اور 2010 کے اوائل کی بات نہیں، 2009 کے اواخر کی بات ہے، کیونکہ اس مضمون کے شائع ہونے سے پہلے بھی ہماری ڈسکشن چلتی ہے، اور میں نے اسی مضمون میں آپ جنوری 2010 میں جو مضمون چھپا ہے اس حوالے سے اپنی ڈسکشن کا ذکر بھی کیا ہے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ بات فلاں طریقے سے بتائی، اور وہ اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اور ہر رسالہ اللہ کے فضل و کرم سے جب سننا چھپتا تھا تو فوراً شیخ صاحب کے پاس پہنچتا تھا، اور وہ فوراً اس کا مطالعہ بھی کرتے تھے، اور اس کے بعد فون پہ ہماری بات بھی ہوتی تھی۔ تو یہ بات آپ لوگوں کو بتائیں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت صحیح کیوں تسلیم کی، اور کس کے کہنے پہ تسلیم کی، کس نے دلائل دیے تو انہوں نے صحیح تسلیم کی۔ مرزا صاحب آپ نے کہا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ لکھا کہ احادیث کی 3 کیٹیگریز ہوں گی، یا وہ حلال و حرام کے حوالے سے ہوں گی، یا پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے ہوں گی، یا ترغیب و ترہیب کے حوالے سے۔ ان تینوں کیٹیگریز میں وہ احادیث نہیں لی جائیں گی جو صحیح نہ ہوں، کیونکہ یہ حدیث کا معاملہ ہے۔ بالکل صحیح ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی فرمایا ہے۔ لیکن آپ کا اپنا عمل کیا ہے مرزا صاحب؟ آپ بار بار ہر تقریر ہر لیکچر میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ خود کیوں نہیں اس کو سمجھتے مرزا صاحب؟ آپ الٹا عذر تراشنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ نے عبید اللہ بن زیاد کے ناک میں سانپ گھسنے والی روایت جامع ترمذی سے نقل کی اپنے پمفلٹ 5B میں، جس کو آپ کہتے ہیں ہائیڈروجن بم ہائیڈروجن بم۔ اس میں آپ نے ایسا بارود بھرا ہوا ہے جو بالکل ٹھس ہو گیا ہے نا۔ تو امام عامش آن کے ساتھ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو پمفلٹ ہے نا ہائیڈروجن بم ہے، اور اس کے شروع میں آپ نے لکھا اس میں ساری روایات صحیح الاسناد ہیں، اور یہ ضعیف روایات، من گھڑت روایات اور تاریخی جھوٹی روایات سے بالکل پاک ہے۔ پھر آپ نے اس میں امام المدلسین عامش کی آن والی روایت ذکر کر دی، اور پھر جب آپ سے کہا گیا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے تو آپ نے کہا جی اس کو البانی صاحب نے صحیح کہا ہے، تو ہم نے علم جمع کر دیا۔ یہ کون سا علم ہے جی؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں باطل ہے، امام المدلسین کی آن والی روایت ہے، یا تدلیس والی روایت باطل اور جعلی ہوتی ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم بن گئی ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے خود کہا کہ اس معاملے میں ایک روایت جو حسن بصری کی آن والی روایت تھی نا، اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ ہم البانی صاحب کے ساتھ نہیں ہیں،
ہم نہیں مانیں گے اس کو صحیح، ہم البانی صاحب کے ساتھ نہیں ہیں۔ البانی نے صحیح کہا ہے نا، تو ہم نہیں نا البانی کے ساتھ، البانی کے صحیح کہنے سے ہم کیا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب امام المدلسین اعمش کی آنے والی روایت آئی تھی اور آپ کے حق میں تھی نا، آپ کی خرافات پہ تھوڑا فائدہ دے سکتی تھی آپ کو، تو آپ نے اس کو لکھا کہ یہ البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے۔ کیوں نہیں آپ نے البانی صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا اس وقت؟ کیوں نے آپ نے کہہ دیا کہ ہم البانی صاحب کے ساتھ نہیں ہیں؟ جہاں آپ کی مرضی ہو، جہاں آپ کا فائدہ ہو، آپ البانی صاحب کے ساتھ ہو جائیں، جہاں آپ کا فائدہ ہو آپ شیخ زبیر صاحب کے ساتھ ہو جائیں، جہاں آپ کا فائدہ ہو آپ کسی اور امام کے ساتھ ہو جائیں، جہاں آپ کا نقصان ہو رہا ہو، آپ کی خرافات پر زد پڑ رہی ہو، وہاں آپ کسی کو چھوڑ دیں اور کسی کو چھوڑ دیں، کسی کو لے لیں۔ یہ کون سا طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملانا حرام نہیں بلکہ خالص کہہ کر بغیر بتائے بیچنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے دودھ میں پانی ملانا حرام نہیں ہے، دودھ میں پانی ملا کر بغیر بتائے خالص کہہ کے بیچنا حرام ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ضعیف روایات پیش کرنا کوئی جرم نہیں ہے اتنا بڑا، لوگ پیش کرتے رہے ہیں، آپ نے بھی پیش کر دی تو چلو خیر ہے، پیش کر دی نا، آپ کو تو علم ہی نہیں ہے صحیح ضعیف کیا ہوتی۔ لیکن اصل جو خیانت آپ نے کی ہے، خالص کہہ کر بغیر بتائے بیچنا حرام ہے، تو آپ نے صحیح الاسناد کہہ کر بغیر بتائے کہ یہ ضعیف الاسناد ہے، آپ نے لوگوں کو ان کے عقیدے خراب کرنے کے لیے روایتیں لکھ کر دیں۔ یہ حرام ہے مرزا صاحب، یہ ملاوٹ ہے دین میں۔ دودھ میں ملاوٹ کرے تو مجرم ہے، دین میں آپ ملاوٹ کرتے رہیں، آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، لیکن آپ ان کو پھر بھی پیش کرتے رہیں، ان کو پھر بھی علم کہتے رہیں، تو یہ جرم کیوں نہیں ہے مرزا صاحب؟ یہ حرام کام ہے آپ جو کر رہے ہیں۔ پھر مرزا صاحب آپ نے ایک بڑا بھونڈا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، بڑا یعنی جسے کہتے ہیں ڈھونگ رچایا ہوا ہے آپ نے۔ جب آپ سے کو کہا جاتا نا کہ فلاں روایت جو آپ نے پیش کی یا فلاں واقعہ جو تاریخی آپ نے بیان کیا ہے اس کی سند پیش کرو، تو آپ وہاں کیا کہتے ہیں جی؟ مثال کے طور پر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ جھوٹا واقعہ ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بتایا ہوا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ جب آپ کو اس کی صحیح سند نہیں ملی نا، تو اب آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی اصل میں بہت ساری کتابوں میں موجود ہے نا، وہ تو متواتر ہو گئی ہے، متواتر کی جو سندیں پھلانگنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ڈھونگ آپ رچاتے ہیں متواتر والا۔ آپ کو متواتر کی تعریف آتی ہے مرزا صاحب؟ تواتر کسے کہتے ہیں؟ تواتر یہ ہے کہ جب سے وہ واقعہ رونما ہوا ہے اس دور سے لے کر آج کے دور تک ہر دور میں اس کو اتنے زیادہ لوگ بیان کر رہے ہوں، ہر طبقے میں اتنے زیادہ لوگ بیان کر رہے ہوں۔ اب بتائیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت والے زمانے میں اس نے کتنے لوگوں نے بیان کیا ہے؟ تواتر والی ہم آپ کی ابھی وہ سارا ڈھونگ نکال دیتے ہیں، تواتر تواتر تواتر۔ پھر اسی طرح ہم نے جب آپ سے پوچھا نا کہ آپ کہتے ہیں امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لعنت ختم کروائی، جو ممبروں پر لعنت ہوتی تھی، جھوٹی بات ہے، جھوٹ بولتے ہیں آپ، جھوٹی روایات ہیں۔ اور پھر اس کی سند جو ملی طبقات ابن سعد سے، اس میں ابو مخنف لوط بن یحییٰ کذاب راوی، جھوٹا رافضی راوی، دشمن صحابہ راوی، جو صحابہ کا دشمن تھا بڑا برا، اس نے وہ روایت گھڑی ہوئی تھی، طبقات ابن سعد میں اس کی سند موجود تھی، لیکن آپ نے اس کو جناب تاریخ الخلفاء سے نقل کر دیا جہاں اس کی سند ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جب آپ اس کو بتایا گیا کہ اس کی سند ضعیف ہے تو آپ نے کہا جی ساری کتابوں میں، بہت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا یہ متواتر ہو گئی۔ واہ سبحان اللہ، جس کو آپ چاہیں متواتر کر دیں۔ یہ تواتر آپ نے ہاتھ میں کوئی آلہ لیا ہوا ہے، اس کو لگا دیں، بس اس کو ٹیگ لگا دیں، متواتر ہوگی۔ آپ بتائیں کہ امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا؟ آپ کو متواتر کا معنی نہیں آتا ہے؟ پڑھ لیں نا اصول حدیث آپ، متواتر کی جو شرطیں ہیں اور جو اس کی تعریف ہے جو کتابوں میں شروع میں لکھی ہوتی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی کتاب آپ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے متواتر کیا ہوتی ہے۔ آپ اس کو جھوٹا ہی تواتر تواتر تواتر، جو جھوٹی روایت آپ نے قبول کرنی ہوتی ہے اس کو تواتر کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ متواتر ہے جی، ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ روایتیں جو آپ نے ضعیف کہی ہیں یا جو جعلی کہی ہیں، جو جھوٹی کہی ہیں، وہ بھی بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں، تو وہ جعلی کیسے ہوگی؟ وہ متواتر کیوں نہیں ہوگی؟ مثال کے طور پر آپ نے اپنے اس لیکچر نمبر 14 میں کہا، یہ مجلس نمبر 14 میں کہا کہ نور الدین زنگی والا واقعہ جھوٹ ہے، اور آپ نے کہا بے سند ہے۔ اب یہ واقعہ کتنی کتابوں میں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں؟ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ
جتنی کتابوں میں ہے اتنی کتابوں میں آپ کو نور الدین زنگی والا واقعہ بھی دکھا دیتا ہوں، اور آپ اس کو بھی مان لیں۔ اس کو کیوں جھوٹا کہتے ہیں، کیوں جھوٹا کہتے ہیں، کیوں بے سند کہتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں جو بہت ساری کتابوں میں موجود ہو متواتر ہو جاتا ہے اور اس کی سندیں پھلانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو نور الدین زنگی والا واقعہ بھی تو آپ کہو متواتر ہے، کہہ دو نا متواتر ہے، اس کو جھوٹا کیوں کہتے ہو؟ اسی طرح آپ سے جب سوال ہوا کہ ابو جہل کی مٹھی میں پتھر تھے، تو اس نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، تو مٹھی میں کینکر بول پڑے۔ تو آپ نے کہا وہ یہ بھی مجھے کسی مسند کتاب میں نہیں ملا، یہ بھی واقعہ ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی تو اگر ذکر ہونا ہی، سند کوئی اعتبار نہیں رکھتی، ذکر ہونا ہی بعض کتابوں میں، کچھ کتابوں میں ذکر ہو گیا، تو یہ بھی سیرت کی بہت ساری کتابوں میں مذکور ہے، پھر اس کو بھی متواتر کہہ دو نا۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام والا وہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بہن کے گھر میں گئے، وہاں بہن کو قرآن پڑھتے دیکھا، پوچھا، اور پھر وہ سارا واقعہ، تو آپ نے کہا یہ بہت کمزور روایت ہے، بہت کمزور روایت ہے، یہ بھی ضعیف ہوئی نا۔ اور یہ کتنی کتابوں میں موجود ہے پتہ ہے آپ کو؟ جتنی کتابوں میں آپ امام نسائی کی شہادت والا واقعہ دکھائیں گے نا، اور جتنی کتابوں میں آپ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب اس جھوٹے واقعے کو دکھائیں گے، اتنی اس سے زیادہ کتابوں میں ہم آپ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قبول اسلام کا یہ واقعہ دکھا دیں گے، اس کو بھی متواتر مان لو۔ پھر یہ ڈھونگ چھوڑ دو مرزا صاحب، کیوں آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ خود آپ کہتے ہیں کہ آج ایک بات آپ کرتے ہیں میڈیا پر تو آپ دوسرے دن بے عزت ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ لوگ گھاس نہیں کھاتے۔ اچھا، جو دوسرے علماء کو سنتے ہیں وہ گھاس نہیں کھاتے، اور جو آپ کو سنتے ہیں وہ کوئی گھاس کھاتے ہیں؟ ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کہاں ڈنڈی مار رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ جعلی کام کر رہے ہیں، اور میں ان علماء کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ اتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ مرزا صاحب آپ کے الفاظ ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ کلپ چڑھاتے ہیں اور پھر آپ بعد میں بے عزت ہوتے ہیں۔ جی، آپ بھی کلپ چڑھاتے ہیں اور آپ بھی الحمدللہ بے عزت ہو رہے ہیں۔ کیوں نہیں آپ ان باتوں کو تسلیم کرتے کہ آپ جو بات غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں؟ جب آپ کے مفاد میں آتی ہے تو آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، آپ کے خلاف آتی ہے تو آپ اس کو رد کر دیتے ہیں۔ آپ کے حق میں ہو تو امام عمر بن عبدالعزیز کی طرف جھوٹا منسوب واقعہ متواتر ہو جاتا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ متواتر ہو جاتا ہے، ہم اس کی سند کا مطالبہ کرتے تو آپ کہتے ہیں سند کی ضرورت نہیں۔ اور جن واقعات کو آپ ضعیف کہہ رہے ہیں یا جعلی کہہ رہے ہیں یا جھوٹے کہہ رہے ہیں وہ بھی تو بہت ساری کتابوں میں منقول ہے نا۔ تو تواتر کی شرطیں آپ پڑھیں، متواتر کی تعریف آپ پڑھیں۔ متواتر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہر طبقے میں جب سے وہ واقعہ رونما ہوا اس دور میں بھی اتنے لوگ ہوں کہ جھوٹ پر ان کا متفق ہو جانا محال ہو۔ اور بعض لوگوں نے تو 100 کی شرط لگائی کہ متواتر کے لیے 100 لوگ ہونے چاہیے ہر طبقے میں بیان کرنے والے، بعض نے 70، بعض نے 40، کم از کم 10 کی تو شرط لگائی گئی ہے نا۔ 10 لوگ تو کم از کم بھی ہونے چاہیے، کم از کم بھی اگر ہم کہیں نا تو متواتر کے لیے 10 لوگ ہونے چاہیے، چلو 7 ہی ہونے چاہیے، 7 لوگ، چلو 3 ہی دکھا دو کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 3 ثقہ لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہو۔ پھر اس کے بعد اس دور میں، اس کے بعد ہم پوچھیں گے، اس کے بعد آپ پوچھیں گے، اس کے بعد پوچھیں گے، تو ہر دور میں آپ بتاؤ نا ہمیں کہ کتنے متواتر اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کیوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ لوگ کو گھاس کھاتے ہیں مرزا صاحب، لوگ گھاس نہیں کھاتے۔ اب جو لوگ آپ کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی گھاس نہیں کھاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں بھی باتیں سمجھ آ رہی، وہ بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں۔ پہلے انہیں ایک ہی پہلو نظر آ رہا تھا، ایک ہی بات جب نظر آ رہی تو وہ سچی لگتی ہے، اب جب دوسرا پہلو ان کو نظر آ رہا ہے نا وہ آپ سے بدظن ہو رہے ہیں اور آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جواب دو، لیکن آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارا اگلا لیکچر انشاءاللہ بہت تفصیلی ہوگا، کئی گھنٹوں پر مشتمل ہوگا، میرے خیال میں کوئی 3 گھنٹوں کے قریب وہ لیکچر ہوگا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع، اور جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو نعرہ ہے بے گناہ بے خطا معاویہ، اور پھر اس پہ آپ نے لمبی چوڑی تقریریں کی ہیں، انشاءاللہ ایک ایک بات کا آپ کو جواب دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور مدلل اور مبرہن جواب ہوگا، اور اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے شبہات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت،
پوری زندگی ہمیں نصیب فرمائے، ہماری موت اس حالت میں ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ کرے، اللہ جنت میں ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔